قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ آج جو ہم نے آیت مقدسہ سنی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو محبتوں کا ذکر فرمایا اور ایک وجہ محبت بیان فرمایا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اب ہم لوگ جائزہ لیں، سوچیں، میں اگر یہ کہوں میں رب سے محبت کرتا ہوں، ہم میں سے کوئی کہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ افضل ہے؟ یا اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر کہے، یا اللہ اپنے کلام میں کہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، یہ افضل ہے؟ دو باتیں ہیں۔ ہم بندوں میں بیٹھ کر کہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم لوگوں میں بیٹھ کر کہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ افضل ہے؟ یا اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر کہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں کہے، اپنے نبی کی زبانی کہے، اپنے فرشتوں کی زبانی کہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ افضل ہے؟ اب ظاہر ہے ہم تو یہی کہیں گے، ہمیں محنت ہی نہ کرنا پڑے، ہمیں کوشش ہی نہ کرنا پڑے، ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، بس اللہ کی طرف سے یہ ٹھپا شدہ مہر مل جائے اور یہ جو ہے سند مل جائے، لو صاحب یہ بندہ ایسا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہے گا۔ تو میرے بھائی، قرآن پاک میں یہ نسخہ بھی موجود ہے، قرآن پاک میں یہ نسخہ بھی موجود ہے کہ آپ زمین پر چلیں، آپ لوگوں میں بیٹھیں، آپ اسی سنسار اسی دھرتی پر چلیں، اپنے لوگوں میں بیٹھیں، لوگوں میں گھومیں پھریں، اللہ فرشتوں میں اعلان کر دے گا کہ بھائی یہ جو آس زمین پر فلاں بندہ چل رہا ہے، فلاں محلے میں چل رہا ہے، فلاں لوگوں میں چل رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں احکم الحاکمین، میں رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارے سامنے دو باتیں ہیں جی، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگو اگر تمہارا دعویٰ یہ ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ پہلے والا پوائنٹ ہے۔ میں اگر یہ دعویٰ کروں، میں اگر یہ لوگوں کو کہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ پوائنٹ ہے، لیکن افضل کون سا ہے؟ یہ راستہ ہے، لیکن افضل کون سا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں میں تم بیٹھ کر کہو لوگوں سنو میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہوں۔ صاحب اس دعوے پر دلیل تو دینا ہوگی نا جی، اس دعوے پر دلیل تو دینا ہوگی۔ آپ جس سے بھی محبت کریں یہ دعویٰ ہے، دلیل کہاں پر ہے؟ آپ کسی سے بھی محبت کریں یہ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ اور دعویٰ ہے اللہ سے محبت کرنے کا، دعویٰ ہے اللہ سے پیار کرنے کا، دعویٰ ہے اللہ سے حب کرنے کا، اس کی دلیل کہاں پر؟ دنیا میں یہ اصول ہے میرے بھائی، بغیر دعوے کے، بغیر دلیل کے دعوے نہیں مانے جاتے، بغیر دلیل کے دعوے نہیں مانے جاتے۔ یہ قاعدہ ہے۔ ہمارا دعویٰ تھا یا اللہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، اے احکم الحاکمین ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوگوں تم کہہ رہے ہو ہم رب سے محبت کرتے ہیں، اس دعوے کے لیے تمہیں دلیل چاہیے، لیکن یاد رکھنا
جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ تو نظر بھی نہیں آتا، جس سے ہم محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ تو دیکھا نہیں جاتا، جس سے ہم محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے وہ تو نظر نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا سنو، تمہارا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے، تم یہ کہتے رہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، تم میرے یار سے محبت کرنا شروع کر دو، اللہ بھی اعلان کر دے گا اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ بات ہے بڑی پتے کی، ہم جس ذات سے محبت کر رہے تھے وہ نظر نہیں آتی، ہم جس ذات سے پیار کا اعلان کر رہے تھے وہ نظر نہیں آتی، جس ذات سے ہم اللہ اس سے پیار کا اور محبت کا اظہار کر رہے تھے وہ نظر نہیں آتی۔ اللہ کے بندو ذرا مجھے کوئی بتاؤ تو صحیح، یا اللہ تیری محبت پہچاننے کا معیار کیا ہے؟ تیری محبت کا کیسے پتا چلے گا؟ یہ بندہ تجھ سے محبت کرتا ہے تو تو نظر نہیں آتا، یہ بندہ تم سے محبت کرتا ہے تو تو نظر نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے میں نظر نہیں آتا، میرا یار تو نظر آتا ہے۔ من رعانی، حضور نے فرمایا من رعانی فقد رعی الحق، اور قرآن کہتا ہے جو حضور کی اتباع کر گیا وہ اللہ کی اتباع کر گیا، جو حضور کا غلام ہو گیا وہ اللہ کا غلام ہو گیا، جس نے حضور کی بیعت کی اس نے اللہ کی بیعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں ہوں نہ نظر آنے والی ذات، میری محبت کا معیار کوئی اور نہیں ہے، امام الانبیاء سردار آل انبیاء میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، ہم کہہ رہے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، فرمایا دیکھو تم کہو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل میرے حبیب کی پیروی ہے، میرے حبیب کی فرمانبرداری ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس تو میرے یار کے ہو جاؤ، پھر میں بھی محبت بھی کروں گا، آسمان کے فرشتے بھی محبت کریں گے، اور ایک ایکسٹرا تمہیں اضافی انعام بھی ملے گا۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جو میرے یار کا ہو جائے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا، گناہ بھی معاف کر دیتا۔ یہ دیکھیں جی، ایک کام ہم نے کیا، دو انعام ہمیں مل گئے۔ ایک کام ہم نے کیا اور وہ ہے حضور کی اتباع کرنا، یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، یہ انعام دو ملے ہیں۔ ہمارا دعویٰ کی دلیل جو تھی وہ ایک ذات تھی، انعام دو ملے۔ یا اللہ ایسا کیوں ہے کہ ہم نے تو کام ایک کیا، انعام دو ملے، عمل ایک کیا، ری ایکشن جو ہے ایکشن ایک کیا، ری ایکشن ڈبل ہو گئے۔ یا اللہ یہ کیوں؟ فرمایا سنو، اس کی وجہ یہی ہے کہ تم مجھ سے محبت کر رہے تھے، میں تو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، تم مجھ سے پیار کر رہے تھے، میں تو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو سنو، جو میرے یار کا ہو جاتا ہے، جو میرے یار کا ہو جاتا ہے، اور پھر اگر میں سیم انعام دوں تو میرے انعام دینے کا فائدہ کیا آئے گا؟ فائدہ یہی ہے جو میرے یار کا ہو جاتا ہے، تم ایک مرتبہ یا رسول اللہ پکارو، اللہ کی طرف سے 2 مرتبہ مدد اترے گی۔ اللہ کی طرف سے 2 مرتبہ مدد اترے گی۔ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لوگو تم مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجو۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ درود بھیجو، اللہ کی رحمتیں تم پر کتنی مرتبہ اترے گی؟ بولے کتنی مرتبہ اترے گی؟ بھائی اندازہ لگاؤ، نبی پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ کیا ہے 10 مرتبہ اترے۔ اگر اللہ کی رحمت 1 مرتبہ بھی اتر جائے، ہمارے وارے نیارے ہو جائے، ہماری دنیا اور عقبہ سدھر جائے،
اور جب اللہ کی 10 رحمتیں اترے گی تو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔